صل علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بحمد اللہ و بتصدق محمد اور آل محمد، آج کا مرحلہ ہمارے دوست شبیر مٹھانی صاحب کی طرف سے آپ تمامی حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حدیث کی استقبال کے اوپر کہ سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ اب کچھ ایسے امک ایوا اللہ نہ بنداؤں آج زمین اوپر جیوی رہیا چھے کہ جے لوگوں وچار آوی ریتے تھئی رہیو چھے کہ مجلس سے مراد غم حسین نہیں، مجلس سے مراد ہر وہ فنکشن، ہر وہ پروگرام کہ جو اللہ جس میں ذکر خدا، ذکر رسول اور ذکر آل رسول کیا جائے، اور اس کے علاوہ اور بھی دنیا میں جتنے بھی زندگی میں آنے والے معاملات ہیں، واقعات ہیں، کام کاج ہیں، وہ تمام کے تمام معاملات کو سرکار نے ایک حدیث میں بیان کر دیا۔ جو بھی کام کرو اس کی اسٹارٹنگ میں علی کا ذکر کرو اگر کامیاب ہونا ہے تو۔ اور اسی لیے دوسرے مقام پر سرکار رسالت مآب نے یہ بھی فرمایا ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ کام کہ جس کے شروع میں، جس کے آغاز میں، جس کی اسٹارٹنگ میں علی کا نام یا علی کا ذکر یا بسم اللہ نہ پڑھی جائے، توجہ کیجیے عزیزان گرامی، تو وہ کام بے مقصد ہے، وہ کام بے معنی ہے۔ تو اب بسم اللہ کے بارے میں تمام عزاداران سید الشہداء جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ بسم اللہ کا فلسفہ کیا ہے، لیکن ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بسم اللہ کا فلسفہ کیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بسم اللہ کے آغاز کو علی کہتے ہیں، انجام کو جلی کہتے ہیں۔ ذرا صلوات پڑھیں بسم اللہ کے آغاز کو علی کہتے ہیں۔ اور اسی لیے انگشت شہادت کو مولا مشکل کشا نے ابن عباس کے سامنے اپنے سینے گنجینہ پہ رکھ کے بتایا، کیا فرمایا؟ اے ابن عباس، جتنے بھی علوم اولین و آخرین ہیں وہ سب کے سب قرآن مجید میں ہیں، اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سب کے سب، توجہ کیجئے گا، یہ مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں اے ابن عباس، جتنے بھی علوم اولین و آخرین ہیں کائنات عالم میں وہ سب کے سب قرآن مجید میں ہیں، اور جو کچھ قرآن میں وہ سورہ بقرہ میں ہے، جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سب کے سب علوم سمٹ کے سورہ حمد میں آئے ہیں، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے، اور وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ۔ ابن عباس میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس مسرت میں ڈوبے ہوئے لمحے کے اعتبار سے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا اس مقام پر مولا کی شان میں کہ علی کتنی عظیم شخصیت کا نام ہے کہ اگر پھیلے تو 30 پاروں کا قرآن کہا جائے،
اور سمٹے تو نقطۂ بائے بسم اللہ کہا جائے۔ اتنی عظیم شخصیت کا نام سرکار نے یہ نہیں فرمایا میرا ذکر کرو، آدم کا ذکر کرو، نوح کا ذکر کرو، تم اپنی اپنی بزموں میں، تم اپنی اپنی رزموں میں، تم اپنے اپنے سفر میں، تم اپنے اپنے کاموں میں، تم اپنی اپنی شادیوں میں، تم اپنے اپنے ختنوں میں، تم اپنی اپنی سکپن میں جو نسبت ہے، جو سگائی ہے، کسی کا ذکر نہیں کرو۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ علی کا ذکر کر لو، سب کا ذکر ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، علی کا ذکر کر لو، علی کا ذکر کر لو، سب کا ذکر ہو جائے گا۔ اور کیا خوب کہنے والے نے بھی اس مقام پر کہا ہے کہ جہاں ہو ذکر علی وہ نگر مہکتا ہے، جہاں ہو ذکر علی وہ نگر مہکتا ہے، اگر سفر میں ہو سارا سفر مہکتا ہے۔ جہاں ہو ذکر علی وہ نگر مہکتا ہے، اگر سفر میں ہو سارا سفر مہکتا ہے۔ اور عجیب شان ہے مولا تیری، خدا کی قسم تیرے خیال کی خوشبو سے گھر مہکتا ہے، تیرے خیال کی خوشبو سے گھر مہکتا ہے۔ اور عزیزو، یہ علی اول کا ذکر تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک جوان کی نسبت کا پروگرام رکھا گیا ہے، تو یہ خواہش اور فرمائش بھی میرے دوست نے کی کہ علی اکبر علیہ السلام نے ذکر تھا سے تو وہ سارو تھا سے مولانا چاہوں کہ دو بالکل موز ویلکم ہوں تو تیار چھوں خدمت ماٹے تمہیں ویادی کر جو نہیں انشاءاللہ پوری ریتے ہوں کوشش کری۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ظاہر سی بات یہ علی اول کا ذکر تھا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کعبے والے علی کا ذکر تھا، اور اب سنیے کربلا کے علی کا ذکر۔ معمولی شخصیت کا نام علی اکبر نہیں ہے، میرے اس سینے میں بہت کچھ علی اکبر کے لیے ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی اکبر کے فضائل نہیں، ہم کہتے ہیں ان کا مطالعہ نہیں ہے، ان کی اسٹڈی نہیں ہے۔ وہ کیا سمجھے کہ علی اکبر کون ہے؟ تاریخوں میں ملتا ہے، علماء لکھتے ہیں، مولا علی اکبر کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ علی اکبر اتنی عظیم شخصیت تھے، علی اکبر اتنی عظیم شخصیت تھے کہ اگر واقعہ کربلا رونما نہ ہوا ہوتا تو حسن و حسین کے بعد کائنات میں دو امام ہوتے۔ توجہ کیجئے گا، کائنات میں دو امام ہوتے، ایک امام علی زین العابدین ہوتے، دوسرے امام علی اکبر ہوتے۔ سوچئے آپ کتنی عظیم شخصیت ہے حضرت علی اکبر، اور معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ابھی بچپنا ہے، مدینے کی سرزمین ہے، اور لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں، لوگ دیدار کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک صاحب آئے گروپ کے ساتھ، آپ آ جائیے، آگے آ جائیے اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، مدینے کی سرزمین ہے، لوگ جھوک در جھوک مولا علی اکبر کی زیارت کو آ رہے ہیں۔ ایک دن کا ایسا واقعہ ہوا، کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، مولا مظلوم کربلا حضرت حسین علیہ السلام نے دروازہ کھولا، کہیے بھئی خیریت تو ہے؟ کہا حضور خیریت کیا ہے؟ ہم علی اکبر کی زیارت کو آئے، ہم نے سنا ہے کہ سر سے پیر تک علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہے۔ توجہ، سر سے پیر تک علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہے، ہم ان کی زیارت کو آئے ہیں، زیارت کو۔ تو اس مقام پہ کہنے والے نے بھی خوب کہا ہے، اللہ ان کی روح پرفتوح پر اپنی بے بہا بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ الہی آمین۔ کون کہنے والا خوب کہتا ہے، سائل سرسوی نے اس موقع پہ کہا، زیارت کی بات آ گئی ہے۔ مدینے میں لوگ زیارت کو آتے تھے، بچپنے کا عالم علی اکبر کی زیارت کو آتے تھے، اور اس نیت سے کہ علی اکبر کی زیارت رسول کی زیارت ہے۔ اللہ اکبر، رسول کی زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ کہنے والا شاعر کہتا ہے کہ چاند سورج میں، توجہ کیجئے گا، چاند سورج میں ستاروں میں، چاند سورج میں ستاروں میں نہ انصار میں ہے، چاند سورج میں ستاروں میں نہ انصار میں ہے، جتنی رونق میرے مولا کے عزادار میں ہے۔ چاند سورج میں ستاروں میں نہ انصار میں ہے، جتنی چاند سورج میں ستاروں میں نہ انصار میں ہے، جتنی رونق میرے مولا کے عزادار میں ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد۔ تو کہنے والا کہتا ہے چاند سورج میں ستاروں میں نہ انصار میں ہے، جتنی رونق میرے مولا کے عزادار میں ہے، اور حسن یوسف
علی اکبر کی زیارت کر لے، حسن یوسف علی اکبر کی زیارت کر لے، ایسی تصویر کہاں مصر کے بازار میں ہے۔ ذرا ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد۔ دوستو، جوانوں، نوجوانوں، مولائیوں، یہ ہے حضرت علی اکبر، معمولی شخصیت نہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا منزل ثالبہ پر پہنچے۔ میں مصائب سے کھینچ کے فضائل آپ کو سنا رہا ہوں، دو چار جملے عرض کر رہا ہوں کیونکہ فرمائش ہے۔ منزل ثالبہ پر جب مولا حسین پہنچے، چند لمحے کے لیے مولا کی آنکھ لگی، اور آنکھ جو لگی تو مولا نے کہا انا للہ۔ اور جبکہ یہ خوشخبری بشارت ہے قرآن میں، لوگ کہتے ہیں مرنے کا پیغام ہے انا للہ، ہم کہتے ہیں زندگی کی دلیل ہے انا للہ۔ آئے ہائے، زندگی کی دلیل ہے انا للہ۔ عزیزان گرامی، جب مولا نے انا للہ پڑھا تو مولا علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو مولا نے فخریہ، ابدیت کی منزل پر فائز ہوتے ہوئے فخریہ ایک جملہ فرمایا۔ کیا کہا؟ ہم نہیں حق پہ ہوں گے تو علی اکبر کون حق پہ ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، بڑا عجیب جملہ ہے، بہت تاریخ میں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، مختصر سا وقت ہے۔ مولا نے فرمایا علی اکبر ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون بھلا حق پہ ہوگا؟ بس یہ سننا تھا کہ مولا علی اکبر کی زبان ابدیت پر جملہ آیا، بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر ہمیں کیا پرواہ کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے۔ تاریخ اسلام میں یہ لفظ کہنے والے دو ملے، یا کعبے والا علی یا کربلا والا علی۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے عزیزان گرامی، تاریخ اسلام اور عالم و آدم میں یہ جملہ کہنے والا ایک نہیں دو علی ملے، ایک کعبے والا علی، ایک کربلا والا علی۔ کعبے والے علی کے سامنے بھی کسی نے کہا تھا کہ موت، یہ وہ جنگ، یہ سب تیر چل رہے ہیں، تو مولا نے کیا فرمایا؟ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم تو موت کے پیچھے موت کے دنبال میں رہتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، مگر موت پیچھا چھڑاتی رہتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ شخصیت حضرت علی اکبر کی ہے عزیزان گرامی، اور ایسی شخصیت، ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، وقت پورا ہو رہا ہے، یہ وراثت ہے، وراثت رسول سے چلی ہے یہ وراثت۔ بس یہ جملہ عرض کر کے وراثت کا معاملہ تمام کرنا ہے کہ مسجد النبوی مدینے کی سرزمین ہے، مسجد النبوی ہے، وہی نبی کا ماحول بنایا ہوا ہے، اور رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ رسول نے رخصت ہونے کے بعد اپنی تمام وراثت علی کے حوالے کر دی۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ تھوڑو سبحان اللہ بھی بولتا رہو، کان کے حدیث میں چھے کہ جی اللہ نو ذکر سامنی نے تمہیں سبحان اللہ بول سو، تو جارے جارے تمہیں سبحان اللہ بولتا رہے سو، جنت میں تمہارو مکان بنتو رہے سے۔ ماشاءاللہ، صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی بہت بڑی تو کہتے یہ ہے کہ رسول اللہ دنیا سے گزر گئے، سرکار نے جتنا بھی معاملہ تھا، امامہ اپنا، ردا اپنی، عبا اپنی، لباس اپنا، نالین اپنی، سواری اپنی، سب علی کو دے دی۔ توجہ کیجئے گا، ایک دن جناب عباس جو عبداللہ کے فادر ہیں، چچا ہیں، آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ علی آپ کو تو معلوم ہے خاندان بنی ہاشم میں سب سے زیادہ بزرگ ہوں، جو کچھ بھی رسول اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ ہمارے حوالے کیجئے کیونکہ میں بڑا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا چچا بے شک صحیح بات ہے، آپ وارث محمد ہیں، آپ لے لیجئے، لیکن میرے دل میں توجہ، یہ بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے، تاریخ کا المیہ نہیں، تاریخ کا یہ زندہ معجزہ ہے۔ جی کمزور انسان ہوتا تو وہ لڑنے پہ تیار ہو جاتا، لیکن جو اسد اللہ اللہ کی طرف سے بن کے آیا ہو، جو اختیار لے کے آیا ہو، اس نے پورے اختیار کے ساتھ کہا چچا آپ گھبرائیے نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو رسول اللہ میراث میں ہمیں دے کے گئے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ بند کمرے کی گفتگو اور ہوتی ہے، میدان کا اعلان اور ہوتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ کہا مسجد نبوی ہے، بہتر یہ ہوتا
کہ یہ 2-4 لوگوں میں رسول اللہ کی میراث آپ کے حوالے کروں، یہ بہتر نہیں ہوگا؟ غدیر کی طرح مسجد میں پورے مدینے والوں کو بلا لیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ تو چچا اور خوش ہو گئے، واہ رے علی، کائنات میں تیرا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جی کائنات میں تیرا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ اب صاحب اعلان ہو گیا، مسجد میں پوری خلقت جمع ہو گئی، اہل مدینہ مسجد میں جمع ہو گئے، سب جمع ہو گئے، اور مولا جب اپنے گھر سے چلے تو ایک طرف حسن کو لیا، ایک طرف حسین کو لیا، مسجد میں آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ایک مباہلہ ہو چکا ہے، دوسرا مباہلہ ہونے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مسجد میں آ گئے اور آ کے صحن مسجد میں چادر بچھا کے جو اثاثہ تھا، رسول کا امامہ، رسول کی ابا، رسول کی قبا، رسول کا لباس، رسول کے نالے، جو بھی کچھ ہے سب رکھ دیا، اور ایک طرف حسن کو کھڑا کیا، ایک طرف حسین کو کھڑا کیا، اور کہا چچا اگر آپ حقدار ہیں، اگر آپ حقدار ہیں پوری خلقت کے سامنے، یہ لیجئے میں نے یہاں رکھ دیا ہے، رسول کا امامہ پہن لیجئے، رسول کی قبا زیب تن کر لیجئے، ردا زیب دوش کر لیجئے، نالین پہن لیجئے، اور باہر سواری کھڑی ہوئی ہے اس میں بیٹھ لیجئے۔ اب کہاں جائیے یہ علی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ کیا سنا ہے آپ عزیزان گرامی؟ اور شوق میں چچا صاحب پھولے نہیں سماتے، انہوں نے کہا بھائی بڑی نرمی کے ساتھ علی نے میرے حوالے سارا اثاثہ کر دیا ہے، جلدی سے امامہ رسول کا لیا، اپنے سر پر رکھا، تھوڑا مسکراتے بھی رہیے، یہ وہ جی فضائل چل رہے ہیں نا، رسول کا امامہ لیا، سر پر رکھا، قبا لی، پہنی، ردا لی، دوش پر ڈالی، اور نالین پہن کے جو چلنے لگے، ارادہ کیا کہ اٹھے، زمین نے ایسا پکڑا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ زمین نے ایسا پکڑا کہ خود چچا کہہ رہے ہیں ہم تو اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے، یہ کیا ہو رہا ہے علی، ایسا کیوں ہے؟ تو علی نے مسکرا کے کہا آپ وارث ہیں، آپ وارث ہیں چچا، محمد کے وارث ہیں، رسول اللہ کے وارث نہیں ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ آپ محمد ابن عبداللہ کے وارث ہیں، خاندان بنی ہاشم میں واقعی آپ وارث ہیں، لیکن محمد ابن عبداللہ کے وارث ہیں، محمد الرسول اللہ کے وارث نہیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے وارث ہم ہیں، میرا حسن ہے، میرا حسین ہے۔ یہ کہنے کیوں اٹھا نہیں جا رہا ہے، کیوں نہیں اٹھا جا رہا ہے؟ کہ زمین کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ رسول کا لباس کوئی ایرا غیرہ پہنے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اب جب اتار دیے، اچھا علی اقبال میں تمہیں اگر ابھی جو صلوات پڑھے محمد والے عزیزو، اب اتار دیے، بس جلدی یہ خاکہ پیش کر کے میں ربط مسائم میں جانا چاہ رہا ہوں، وقت پورا ہو گیا۔ جیسے ہی لباس اتارا تو چچا کہتے ہیں کہ عباس چچا کہتے ہیں علی اب تم زیب تن کرو، تو مولا کہتے ہیں چچا بہتر یہ ہوتا میں کیا زیب تن کروں، یہ زیب تن تو میرا حسن بھی کر سکتا ہے، یہ بھی زیب تن تو میرا حسین بھی کر سکتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو چچا عباس کہتے ہیں علی تم عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو، یہ مذاق مجھ سے پوری خلقت مدینہ کے سامنے تو نہ کرو، حسن کا حوالہ حسین کا حوالہ دے رہے ہو، تم زیب تن کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ عبائے رسول ہے، قبائے رسول ہے، امامہ رسول ہے، حسن و حسین بچے ہیں اور وہ 63 برس کے گئے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا، مولا نے کیا فرمایا، چچا اگر شب ہجرت یاد ہوتی تو آپ مجھ سے یہ جملہ نہ کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ شب ہجرت میں رسول کا قد اور تھا، علی کا قد اور تھا، اور جی جیسے رسول سوتے تھے ویسے ہی علی سوتے ہیں، مگر کافروں نے بھی رات پر یہی یقین رکھا کہ سونے والا علی نہیں سو رہا ہے، رسول سو رہا ہے۔ کیا صلوات پڑھیں محمد؟ عزیزان گرامی، بس یہ موقع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، ربط مصائب کے لیے عرض کیا ہے، اور ایک علی اکبر کا ذکر کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ وراثت چلی، رسول سے علی کو آئی، علی سے حسن کو آئی، حسن سے حسین کو آئی۔ اب تاریخ لکھتی ہے ارباب ادا کہ جب حسین تک وراثت یہ آئی اور حسین اب کربلا آ گئے،
اور جب شبیہ مصطفیٰ اپنے بابا کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے بابا اب تو چچا عباس بھی رخصت ہو گئے، بابا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ بس روایت یہ بتاتی ہے کہ حسین خیمے میں ہاتھ پکڑ کے علی اکبر کو لے گئے۔ جو بابا نے کیا تھا مسجد میں، جو کارنامہ جو رسول اللہ نے حوالے کی تھی میراث، اللہ رسول کا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھا، قباء رسول، کیونکہ شبیہ مصطفیٰ ہے نا، اللہ اکبر، میراث رسول سے چلی ہے۔ رسول کا امامہ علی اکبر کے سر پر رکھا، قباء رسول علی اکبر کے زیب تن کی، ردائے رسول علی اکبر کے دوش پر ڈالی، اللہ اکبر۔ اب دعاؤں کے ساتھ علی اکبر کو حسین رخصت کر رہے ہیں، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے۔ بس ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، علی اکبر بیٹا تم جوان ہو، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، بیٹا جا تو رہے ہو میدان کو لیکن مڑ مڑ کے دیکھتے چلے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ اللہ یہ قائم ہونے والی نسبت میں ہمیشہ محبتوں اور مودتوں کا سلسلہ قائم اور دائم رکھے پروردگار۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ ادھر حسین نے فرمایا علی اکبر میدان اور مقتل کو جا تو رہے ہو لیکن بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ ایک مرتبہ جب علی اکبر جب مقتل کی طرف چلے تو تیز انداز میں چلے۔ کیا محسوس کیا کہ حسین صبح سے لے کے اب تک لاشیں اٹھانے والا کچھ دور پیدل چلا تھا۔ محسوس کیا کہ اب علی اکبر رکنے والے نے کوہنیوں کے بل حسین جلتی زمین کربلا پر چلنے لگے۔ جب یہ آواز علی اکبر کے کانوں میں پہنچی، گھوڑے کو موڑا، کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ زمین کربلا پر کوہنیوں کے بل چل رہا ہے۔ گھوڑے کو تیز کیا، بابا کی خدمت میں آئے، کہا بابا تیز کیوں آ رہے؟ کہا بیٹا کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا باپ کے دل میں اولاد کا درد کس درجہ ہوتا ہے۔ اور علی اکبر جب چلنے لگے تو باپ کے کان میں دہن دیا اور قریب لے جا کے ایک جملہ کہا، بابا جب میں دنیا سے عزاداروں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، رو سکو تو رو لو، ایسے موقع پہ تو رونا اگر آ جائے تو اس سے بڑھ کی خوبی کیا ہو سکتی ہے۔ روایت بتاتی، مقاتل لکھتے ہیں کہ جب پھر علی اکبر چلنے لگے تو اپنا دہن باپ کے کان کے قریب لے گئے، ایک جملہ کہا، بابا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، قتل ہو جاؤں تو میرا لاشا میری ماں کے سامنے نہ لائیے گا۔ اگر میری ماں نے میرا لاشا دیکھا تو بابا میری ماں مر جائے گی۔ حسین سہا کے ساتھ رونے لگے۔ ارباب ادب دو جملے مصائب کے مجلس تمام ہو گئی۔ ارباب ادب علی اکبر ادھر مقتل میں پہنچے، شبیہ مصطفیٰ ہے، جنگ کی، قتل کیا دشمنوں کو، گھوڑے پر جب سنبھلے نہیں، فرش زمین پر جب شبیہ مصطفیٰ آیا تو کہ ایک جملہ کہا، علیکن من السلام یا اباتا، بابا آپ پہ میرا آخری سلام۔ اولاد والوں سینے پہ ہاتھ رکھو، ہماری کتنی آرزویں پوری ہوتی ہیں، اللہ ہمارے حسین کی کوئی آرزو پوری نہ ہوئی۔ اور اس ماں کے دل سے پوچھے کہ جو مدینے میں کتنے آرزوؤں کے ساتھ علی اکبر کو پال رہی تھی۔ ارباب ادا پر دو جملے مسائب مجلس تمام۔ روایت بتاتی ہے کہ ادھر گھوڑے سے علی اکبر گرے اور ادھر آواز دی، بابا میرا آخری سلام۔ حسین تیزی کے ساتھ آئے، ٹوٹے ہوئے نیزے کی انی کو سینہ علی اکبر سے نکالا، علی اکبر رخصت ہو گئے۔ علی اکبر کا لاشا خیمے کے دروازے پر آیا، تمام بیبیاں پردہ داری سے خیمے کے دروازے پہ آئیں۔
अली अकबर का दीदार किया। हाँ, रिवायत बता रही है 57 बरस का बूढ़ा हुसैन सुबह से लेके अब तक लाशों पर लाशें उठा चुका। एक मर्तबा उचटती नजर मुखद्दरात इस्मत पर डालता है और कहता है फिजा फिजा, तमाम बीवियां नजर आती हैं मगर अली अकबर की माँ नजर नहीं आती, अली अकबर की माँ नजर नहीं आती। फिजा देखो तो सही आखिर क्या वजह है। रिवायत बताती है अरबाब अदा, फिजा उम्मे लैला के खैमे में पहुंची और एक आवाज दी, अली अकबर की माँ उम्मे लैला, देखिए अली अकबर खैमे के दरवाजे पे आ चुके हैं, अरे क्या दीदार नहीं करोगी। रिवायत बताती है उसी वक्त एक जुमला कहा, अरे फिजा, अरे फिजा, मुझे मालूम हो चुका मेरा दूल्हा आ चुका, मेरा बेटा आ चुका। अरे शादी की तमन्नाएं दिलों में दिल में रचाने वाली माँ सुन चुकी, जब से सुना अली